جو اکثر خواجہ سرا جن کے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو کیا آپ ان کو خواجہ سرا تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کو خواجہ سرا کے بچے نظر آ رہے، جنازہ کیوں نہیں نظر آیا آج تک؟ جو مکمل مرد ہوتا ہے وہ وہ خواجہ تو خواجہ سرا ہوتا ہی نہیں نا جو مکمل مرد ہوتا ہے. خواجہ سرا کپڑے اتار کے کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا ہے لائف میں کہ مجھے کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ یار میں مہینے کا تمہارا خرچہ اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ناچوں گا. اصلی اور نقلی خواجہ سرا میں فرق بتائیں کہ ہمارے جو دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اصلی خواجہ سرا کون ہوتے ہیں اور نقلی خواجہ سرا کون ہے. اگر خواجہ سرا یہ کرتے جسم فروشی کا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں ٹھیک ٹھاک میل جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ایسے پاک جگہوں پہ بچوں کا ریپ کر دیتے ہیں. میں نام میرے زبان پہ بھی نام نہیں آتے ان جگہوں کا، میں کس منہ سے لوں. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا فنکشن کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جابر ہر جگہ پہ موجود ہے، کبھی کس روپ میں موجود ہے، کہیں پر کس روپ میں موجود ہے. آپ امام کی بات کر رہے نا، میں انہیں امام مانتی نہیں ہوں جو ایک مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا رہا. وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ خدا جانے، خدا کا کام جانے اس بندے کے ساتھ. آپ نے اگر امامت حاصل کر لی، آپ کا فرض بنتا ہے آپ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھیں. وہ مسلمان تو تھا نا. کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سوچتے ہیں اللہ کچھ ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہم بالکل بھی نہ ناچیں. میں لاکھ ہم لوگ گندے ہیں، سب یہاں سے صاف ہوتے ہیں. کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں خراب کرتے، کسی بچی کا ریپ نہیں کرتے، کسی کی بیٹی کا جمع کیا ہوا جہیز جو ہوتا ہے وہ چوری نہیں کرتے، کسی کی ہم لوگ جیب نہیں کاٹتے. ٹھیک ہے، کسی کو ہم لوگ قتل نہیں کرتے. ایک مرلے زمین کی خاطر کسی کو ہم لوگ چار چار بھائیوں کی لاشیں نہیں گراتے. کسی خواجہ سرا میں تشدد ہوتا ہے نا، تو ہم اسے پوچھے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میرے اتنے بچے تھے. تو پھر ہم اسے ایک ہو گیا مرد، ایک ہو گئی خاتون. اب یہ خواجہ سرا میں مرد اور خاتون، اس کی تھوڑی سی ہمیں تشریح کر کے بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو وہ. میں جب نیا سوٹ پہنوں میری عید ہوتی ہے، جب میں فنکشن میں اچھا پیسہ کما لوں تب میری عید ہوتی ہے، تب میں اچھا کھانا کھا لوں میری وہ عید ہے. عیدیں تو ان کی ہوتی ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں، جن کی فیملی ہوتی ہے، جن کے ماں باپ ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میرے ساتھ اس وقت نوشہرہ کے معروف خواجہ سرا ساحل موجود ہیں. یہ اپنی کمیونٹی کے فوکل پرسن بھی ہیں. ان کی جدوجہد، زندگی اور جو ان کی کمیونٹی کو مسائل درپیش ہے اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. ساحل، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور مصروفیات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچا سکوں جو مجھے نہیں سن پاتے. میں نوشہرہ میں رہتی ہوں، ویسے بیسکلی میں کراچی کی ہوں اور میں میڈم فرزانہ کی اسٹوڈنٹ ہوں. خواجہ سراؤں کو وہ عزت، وہ مقام نہیں ملتا. آپ جب اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، باہر سے جو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، یہ کہ یہ آمد و رفت ہوتی ہے، آپ کا آنا جانا، اس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر مجھے کہیں جانا ہے سفر، مجھے اسپیشل آٹو کرنا پڑے گا، اسپیشل گاڑی کرنا پڑے گی. ہم لوگ پبلک میں نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں پبلک بیٹھنے نہیں دیتی. اگر ہم لوگ ساتھ بیٹھ جائیں تو لازمی ایک دو نمبر مانگے گا، وہاں پر پھر لڑائی. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ادھر ادھر ہاتھ لگائے گا، اس بات پہ بھی لڑائی. تو ہم ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا، ہم لوگ اپنے جو ہے نا پیسے ہوں یا نہ ہو، ہم لوگ اسپیشل سفر کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ عزت تو دور کی بات، ہمیں سفر کرنے میں بہت مشکل ہے. یہ بتائیں کہ آخری مرتبہ کسی تفریح گاہ کب گئی تھیں؟ دیکھیں ہم لوگ گھومنے پھرنے کی تو دور کی بات کہ ہم لوگ دن کے اجالے میں بھی ڈرتے ہیں نکلنے سے. کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر اب کوئی لڑکی پینٹ شرٹ پہنتی ہے تو میں تمہیں کلیئر کٹ بتاؤں تو وہ فیشن آ جاتا ہے. لڑکا جو ہے شارٹ پہنتا ہے، ٹام بوائے مینس کے یہ فیشن ہے. اب میں وداؤٹ دوپٹے میں اگر باہر نکل گئی یا گلے میں نے دوپٹہ ڈال دیا تو یہ فحاشی کا نام آ جاتا ہے خواجہ سرا پر. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ تو پارک وغیرہ کبھی بھی ویسے کوئی آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا پارک میں کوئی خواجہ سرا. یہی سب سے بڑا دکھ ہماری زندگی کا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. ہم پاکستان میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں کہ ہمیں بالکل بھی یہ حق نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ہم اپنی کوئی بھی شکایت لے کے جاتے ہیں کسی پولیس والے کے پاس یا کسی کے پاس، سب سے پہلے تو وہ ہمیں وہ دیکھ کے 15-20 منٹ وہ خوش ہوتا ہے یا وہ ہنستا ہے نا. چوکیدار صاف کہتے تھے کہ یار آپ نہیں آؤ، یعنی آپ کا تمسخر اڑایا جاتا ہے بہت زیادہ، کہ وہ منع کر دیتے کہ یار پارک میں آپ نہیں آ سکتے. میں ابھی اگر کہیں جاؤں گی تو مجھے پورا بایا پہننا پڑے گا، پورا اپنے آپ کو کور کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے میں 2-4 چیزوں کو انجوائے کر سکتی ہوں اور دیکھ سکتی ہوں. تو کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ عام لڑکیوں لڑکوں جیسے نہیں گھوم سکتے. ٹیکسیز ہم سے اسی طرح لیے جاتے جیسے عام لوگوں سے لیے جاتے ہیں.
ہر چیز ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ اس طرح ہی کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت ہر مشکل میں جیسے، لیکن ہمیں اپنا زندگی گزارنے کا کوئی وجہ اور کوئی وقت وہ کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ آپ خواجہ سراؤں کے فوکل پرسن بھی ہیں، ہوں آپ کی کمیونٹی کو اس وقت کون کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ ہماری کمیونٹی کو یہی مثال کا سامنا ہے کہ ہمیں کوئی رینٹ پر گھر نہیں دیتا۔ فرسٹ آف آل اگر کوئی دے دیتے تو وہ ہم سے جہاں 20,000 عام لوگوں سے ان لوگوں نے ایڈوانس لینا ہے، ہم سے 2.5 لکھ لیا جاتا ہے۔ مجبوری کے تحت ہمیں دینا بھی پڑتا ہے، ہم دیتے بھی، میں نے خود دیا ہے۔ تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم لوگ اگر پولیس کی طرف جاتے ہیں تو وہ کوئی اب FIR نہیں کاٹتا، کوئی بات ہماری وہاں نہیں سنی جاتی۔ ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہیں ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جہاں رینٹ ہم سے لوگوں سے عام لوگوں سے 15,000 لیا جاتے ہیں، ہم سے وہ 30,000 35,000 لیتے ہیں اور ہم لوگ دیتے ہیں۔ کتنے بڑے مسئلے کی بات ہے۔ کپڑا لینے جائیں ہمیں کپڑا اتنا مہنگا ملتا ہے، جو چیز ہم لینے جائیں تو ہمیں پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں اور یہ خواجہ سرائے کے بس پتہ نہیں کیا کماتے ہیں، ہیرے ان کے پاس سونا چاندی، وہ ہم سے ڈبل قیمت وصول کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دکھ کی بات اور مشکل کی بات ہمارے لیے یہ اس معاشرے میں۔ جب کوئی خواجہ سرا بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی سرکاری ہاسپٹل جاتا ہے تو ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں سارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہوتا، بہت لوگ ہیں جو ہمیں بہت عزت دیتے ہیں اور بہت، دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جیسے اب ہمارے میں بھی لوگ ہیں سب اچھے ہی نہیں ہیں، کچھ ہمارا لبادہ اوڑے ہوئے ہمیں بدنام کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو، اس طرح دیکھیں ان میں بھی ہوتے ہیں۔ جب میں کسی ہاسپٹل اگر ہمارے کوئی خواجہ سرا چلے جائے تو سب سے پہلے میں اگر سیریسلی تمہیں بتاؤں، آج اس جگہ پر بیٹھ کے سب سے پہلے ہم سے سوال کیا جاتا ہے تم اصلی ہو کہ نقلی؟ اچھا، ہمارے پارٹس آف باڈی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، کچھ تو ٹچنگ بھی کرتے ہیں اس بات کے لیے ثبوت کے لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ تم نے مطلب تم آرٹیفیشل ہو۔ یہ تو طبی مراکز میں جب آپ علاج کے بالکل لیے جاتے ہیں؟ بالکل بالکل، کچھ ڈاکٹرز ویڈیوز بناتے ہیں، کچھ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ ہمیں بٹھا لیتے ہیں، ہمیں جہاں پر 5 منٹ لگنا ہے وہاں پر 20 منٹ ہمیں آدھا گھنٹہ گزارنا پڑتا ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہراساں ہر جگہ پہ آپ کو کیا جا رہا ہر ہے؟ جگہ پر کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر 2 لوگ اچھے ہوتے ہیں وہاں پر تو 4 لوگ اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ جن سے ہم لوگ کچھ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ہماری کمیونٹی اتنی بدنام ہو چکی ہے آج کے دور میں، جہاں پر ہمیں اتنی آزادی ملنی چاہیے، اتنی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی، اس کے باوجود کہ ہم لوگ اب ڈرتے ہیں کہ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے اب ہمیں اس طرح کی لائف گزارنی ہے پبلک کے ساتھ۔ آپ کی کمیونٹی میں جو ایسے افراد ہیں جو برے ہیں، جو آپ لوگوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، آپ ان کو ایک سائڈ پہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف آپ کی کمیونٹی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایسا میل فیمیل شیمیل مینس کے ٹرانس جو ہیں اب ان میں بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے قانون کا کام بنتا ہے نا کہ وہ جانچ کر سکیں، وہ ان سے پوچھیں۔ ہم نے اور میں نے اور فرزانہ نے، جو میری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ہم لوگوں نے سب نے ایک زبان ہو کے بولا ہے کہ ہم غلط خواجہ سرا کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور فیک خواجہ سرا کے ساتھ ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ اب قانون کا فرض بنتا ہے نا کہ ان کی یہ سب چیزیں روکیں یا ان کو یہ منع کریں ان چیزوں سے۔ تو اب کیا قانون کیا منع کرے گا؟ آپ کو تو میں نے بتایا کہ جیسے اب ہمارا، میں اپنے نوشہرہ کی بات کرتی ہوں کہ میں نے جب SHO صاحب کو کہا کہ یہ فلاں فلاں بندہ ایسے ہیں، ان کو اس چیز سے منع کرو، تو وہ کہتے ہیں مجھے ان کی بدواؤں سے ڈر لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اوروں کو بھی بدواؤں سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے کچھ کرتے نہیں نہیں ہیں۔ تو ایک جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ جب کسی ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں اصلی اور نقلی ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اصلی اور نقلی خواجہ سرا میں فرق بتائیں کہ ہمارے جو دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اصلی خواجہ سرا کون ہوتے ہیں اور نقلی خواجہ سرا کون ہیں، جو آپ کی کمیونٹی میں آ چکے ہیں اور آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اصلی اور نقلی مینس کہ دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح کے نا، دیکھیں جو جسم فروشی کرتے ہیں سر عام، سیکنڈلی جو آئس بیچتے ہیں، جو ڈرگز ڈیلر ہیں، وہ تو خواجہ سرا کا کام نہیں ہے نا، تو یہی نقلی ہیں۔
یہ جو مینس کے جو ڈرگس وہ کر رہے ہیں، اسمگل کر رہے ہیں، یا تو لوگوں کو اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں، ان کو یہ موقع دیتے ہیں، لڑکیاں بٹھاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہے نا، وہ تو پھر خواجہ صاحب کا کام نہیں. خواجہ صاحب کا دیکھو یا تو سوال کرنا ہوتا ہے یا تو فنکشنز لائن ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. اور ہم بھی انسانوں کی طرح انسان ہیں، ہمارے بھی مہمان آتے جاتے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہوتی ہیں. مینس کے اب یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں جو بھی ہے تو وہ غلط کام کے لیے آئے گا، یا ہم کسی گھر میں جائیں گے تو غلط کام کے لیے جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو اپنا دماغ بھی صاف کرنا چاہیے نا. نوکریاں آپ نہیں دیتے، فنکشن آپ لوگوں نے بند کر دیے، فنکشن کی جگہ پر جا کے 1500 یا 20,000 تک آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ دو تو ہم فنکشن چھوڑیں گے. ہم ناچیں گے نہیں، سوال ہم لوگ اب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ حکومت نے ہمارے لیے 2009 سے لے کے یا 2010 سے لے کے ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیے تھے، نہ چھت دے، نہ ہمارا مطلب کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دی، نہ ہمارے لیے کوئی راشن ان لوگوں نے مہینے کا لگایا ہے، نہ ہمارے بجلی کے بل میں سے کچھ ایسی چیز نہیں. ایک خواجہ سرا کیا کرے گا؟ اچھی خاصی میں اگر بول دوں تو پتہ نہیں کسی کو اچھا برا کون سا انسان ہے. اچھا خواجہ سرا وہ کرتے ہیں، پلیز یہ کاٹیے گا مت. اگر خواجہ سرا یہ کرتے ہیں جیسے فروشی کا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں ٹھیک ٹھاک میل جو اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ ان کو کیا نام دیں گے؟ اس کو خواجہ سرا تو نہیں بول سکتے آپ، گے بولیں گے ان کو، یا آپ ان کو 2 نمبر مرد بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کتنے خواجہ سرا کے علاوہ بھی تو مرد یہ کام کرتے ہیں. اگر 50 خواجہ سرا کرتے تو 100 یہ مرد بھی کرتے. ایڈس کہاں سے لگتا ہے؟ تو اس کی جانچ پڑتال یا حکومت کا کام ہے کہ قانون کا کام ہے، یہ کریں نا، کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ یہ بتائیں آپ کی کمیونٹی میں جو خواجہ سرا ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلیم کی طرف رجحان ہو اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مشکلات آڑے آ رہی ہوں؟ تعلیم حاصل کرنا تو لوگ ہمیں اپنی فیملیز میں نہیں چھوڑتے، کہ اگر کسی اسکول میں چلے تو سب سے پہلے وہی ہمیں سب سے پہلے ایک نام دیتے ہیں، پھر محلے والے دیتے ہیں، پھر کالج میں چل جائیں تو پھر وہ ہمیں ایک عجیب سے ایک نام دے دیتے ہیں. تو اگر اس فیلڈ میں بھی آ کے ہمیں کوئی موقع ملتا ہے کسی کام کا، آپ یقین کریں نا، میں اپنی بات بتاؤں، اگر میں پارلر کھولتی ہوں، آپ یہ بتائیں کوئی عزت دار بندہ میرے پارلر میں آئے گا؟ کوئی فیمیل آئے گی؟ یہ تو کھول کے دیکھیں گے پھر پتہ لگے گا. میرے خیال سے نہیں. آنا چاہیے. میرا جو ذاتی رائے ہے، میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ آنا چاہیے. میں جو آپ اس کی کمیونٹی اس بالکل کو بھی بالکل ہمیں جو ہے وہ اس لیے نہیں آنے، کیونکہ ہم فنکشن لائن سے تعلق رکھتے ہیں نا. ہم خواجہ سرا ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ، کوئی اپنی عورت کو دور کی بات، کوئی ایک آدمی نہیں آئے گا. کوئی اگر آ بھی جائے گا تو 10 لوگ آس پاس کے لوگ ہمیں کوئی کام بھی تو نہیں کرنے دیتے نا. کوئی انسان کام کر لے، کوئی اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی دکان کھول لے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ معاشرہ ہی ہمیں اس کام پر راغب کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. آپ یہ بتائیں، آپ جب تقریبات میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو ہراسگی کے واقعات رونما ہوتے ہوں گے، تو اس کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں پھر؟ یہ دیکھیں، جب ہم لوگ کسی بھی فنکشنز وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں نا، کہ پہلے کا ماحول تو ایسا، تو میں اپنی بات کرتی ہوں کہ ہمارے جو ماحول تھا کہ وہ تماش بین نہیں ہوتے تھے. ہمارے جب انہی کی طرف رجحان ہوتے تھے جو ہمیں فنکشنز پہ بلاتے تھے. کچھ ہمارے اپنے بھی خواجہ سراؤں کی غلطی ہے. آج کل وہ میسیجز کا رواج چلا ہوا ہے، وہ میسیجز کرتے ہیں، پھر تماش بین ہمارے ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ ان لوگوں سے پیمٹیں لیتے ہیں فنکشنز لائن میں، پھر ہمارے ساتھ وہی لوگ ظلم تشدد بھی کر دیتے ہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ بدماشی پہ ہمیں اپنانا چاہتے ہیں. بس رنگ رنگ کے لوگ ہیں اس طرح. جیسے ہر کسی کے ساتھ جب دیکھیں نا، کتنی ناؤز باللہ کتنی چھوٹی چھوٹی بچوں کا ریپ ہو چکا ہے. یہ فنکشن کرتی ہیں، کتنے بڑے بڑے ایسے پاک جگہوں پہ بچوں کا ریپ کر دیتے ہیں. میں نام، میرے زبان پہ بھی نام نہیں آتے ان جگہوں کا، میں میں سمجھ گیا کس ہوں. منہ سے لوں؟ ٹھیک ہے، وہاں پر کیا فنکشن کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جابر ہر جگہ پہ موجود ہے، کبھی کس روپ میں موجود ہے، کہیں پر کس روپ میں موجود ہے. یہ جابر ہر اس دنیا میں وہ ہے، اس ملک میں وہ ہے، اس لمحے اس طرف بھی ہوگا. یہ جابر ایک ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میرے بھی ذہن میں تھا، میں نے کہا آپ سے ضرور کروں گا. خواجہ سراؤں کو جو جنازہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور وہ کہاں ہوتا ہے اور وہ کس وقت غائب ہو ہوتا ہے؟ جاتے ہیں. نہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اگر آپ بتانا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو ذرا ہمارے دیکھیں علم میں اضافہ سب سے ہوگا نا. بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے جب خواجہ سرا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کی ماں جو ہے اس کو کلمہ سکھاتی ہے، ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارا جنازہ، اب یہ بتائیں، اب خیر اتنے سوال کیے، اب آپ مجھے جواب دیں ہمارا جنازہ کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کا جنازہ اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال آپ سمجھی نہیں، شاید میں آپ کو سمجھا نہیں میں سکا. بالکل سمجھ گیا. وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور وہ رات کے اندھیرے میں دفناتے تھے. یہ تو ایک انڈیا کی رسم ہے، انڈیا اچھا، کا ایک رواج ہے. میرا اصل ہاں. میں سوال کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے. میری بنیادی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ دنوں یہاں پہ ایک خواجہ سرا کا قتل ہوا تھا، تو امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. تو آپ
کا پھر جو ہوتا ہے جنازہ کون پڑھاتا ہے اور جنازہ کس وقت ہوتا ہے، یہ کیا اس کا کوئی خاص رسم ہوتی ہے، کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کیا تھوڑا سا بتائیں؟ دیکھیں جیسے آپ امام کی بات کر رہے ہیں نا، میں انہیں امام مانتی نہیں ہوں جو ایک مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا رہا. وہ اچھا ہے وہ برا ہے وہ خدا جانے، خدا کا کام جانے اس بندے کے ساتھ. آپ نے اگر امامت حاصل کر لی، آپ کا فرض بنتا ہے آپ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھیں. وہ مسلمان تو تھا نا، اس نے تو اسلام سے وہ ہٹا نہیں ہے کہ تم نے اس انکاری کے نہیں ہے، انکاری تو نہیں ہے کہ کلمہ گو اس ہے. کا سنسکار کرنا ہے، تو تم لوگوں نے بولا کہ جنازہ نہیں پڑھانا. میں اسے امام مانتی نہیں ہوں فرسٹ آف آل. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ہمارا جنازہ اس طرح ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے، اور ہمارا جنازہ پڑھایا جاتا ہے عام لوگوں کی طرح. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جو اکثر لوگوں کے یہ کانسیپٹ بنا ہو نا کہ رات کے اندھیرے میں یہ اور وہ ایک انڈیا کا ہے سسٹم. ٹھیک ہے. ہاں ہم مسلمان تو ماشاءاللہ جیسے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا جنازہ مسلمان. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یار یہ اس نے اس لائن کو جوائن کر لیا تھا، یہ خواجہ سرا بن گیا تھا، اس کا تم جانو تمہارا کام جانے. تو لوگوں کے نظریے میں یہ چیز ہے کہ ان کے جنازہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا ہوتا ہے. اکثر لوگ صحیح اپنی جگہ پر سوال کرتے ہیں، لیکن جب اگر میرے پاس رہتے ہوئے کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرے، تو میں بھی اس کا ماشاءاللہ سے مسلمانیت کے طور پہ اس کا جنازہ ہوگا طریقے سے، طور طریقے سے، پھر اس طرح ہی اس کو سپرد خاک کیا جائے گا. دیکھیں اس معاشرے میں اتنا پیار کرتے ہیں نا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن کچھ لوگ جو ہم سے پیار نہیں کرتے وہ جیلیسی فیل کرتے ہیں کہ جیلسی اللہ فیل نے ان کر. کو یہ مقام دیا ہی نہیں، وہ پرسنالٹی نہیں دی، وہ اسٹینڈرڈ نہیں دیا. وہ لوگ ہم سے جیلیسی فیل کرتے ہیں جو ہمیں عزت نہیں دیتے. ورنہ اللہ کی قسم ہمیں یہ معاشرہ بہت عزت دیتا ہے. ہم لوگ اس معاشرے سے اگر لوگ 2-3 پوائنٹ ہے تو ہم لوگ 10 پوائنٹ زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ساحل یہ بتائیں، ان کو آپ کیا کہیں گی؟ بہت سے ایسے خواجہ سرا ہیں جن کے بچے ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، لیکن وہ خواجہ سرا بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو وہ آیا مرد ہیں وہ جو طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہے، کہ نہیں جو خواجہ سرا ہے وہ شادی کر کے کر سکتا ہے؟ اور جو میل جو شادی شدہ ہو کے وہ غلط کر رہے اس کو کیا، مجھ سے وہ بھی پوچھے نا کہ ان کو میں کیا بولوں. تو میں آپ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آپ یہی بتائیں نا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں جو شادی کر کس طرف آتے ہیں. میرا سوال وہی ہے کہ جو اکثر خواجہ سرا جن کے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو کیا آپ ان کو خواجہ سرا تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کو مجھے سمجھ میں آپ کو سوال کیوں عجیب لگا ہے؟ آپ کو خواجہ سرا کے بچے نظر آ رہے، جنازہ کیوں نہیں نظر آیا آج تک؟ مجھے نظر نہیں آیا اکثر اس لیے کہ جب بچے نظر میں آ گئے. بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ جب کسی خواجہ سرا میں تشدد ہوتا ہے نا، تو ہم اسے پوچھے تو وہ کیا کہتے ہیں یار میرے اتنے بچے تھے. تو پھر ہم اسے آپ بتائیں آپ اس کو خواجہ سرا تسلیم؟ نہیں ہمارے میں نا مطلب جو مرد خواجہ سرا بھی ہیں ہمارے میں، اور زنانہ خواجہ سرا بھی ہیں. نہیں، زنانہ مردانہ خواجہ سرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. ہم میں دیکھیں اب تھوڑا سا اس کو سنجیدگی سے ہٹ کے لے کر جاتے ہیں نا. ایک ہو گیا خواجہ سرا، ایک ہو گیا مرد، ایک ہو گئی خاتون. اب یہ خواجہ سرا میں مرد اور خاتون، اس کی تھوڑی سی ہمیں تشریح کر کے بتائیں گے آپ کس طرح اس کو وہ جسٹیفائی کریں گے کہ ہاں یار یہ وہ ہے. ہمارے میں یہ اللہ کی ذات ہے نا. دیکھیں ابھی جیسے میں ہوں نا، تو اب میں شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں کر سکتی ہوں شادی، ٹھیک ہے. اگر زنانہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ مطلب وہ اگر دیکھیں وہ کہا بھی گیا ہے کہیں پر، اگر کوئی مرد کی مشابہت رکھتا ہے کوئی خواجہ سرا تو وہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی خواجہ سرا عورت کا مشابہت رکھتی ہے باڈی سے تو وہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہے نا. دیکھیں وہ تو ہوا ہے، بیان ہوا ہے. دیکھیں وہ تو میں مشابہت ایک الگ چیز ہے نا، لیکن جو مکمل مرد ہوتا ہے وہ تو خواجہ سرا ہوتا ہی نہیں نا جو مکمل مرد ہوتا ہے. تو یہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب وہ پھر ایک مرد ہوتا ہے. اچھا وہ ایک مرد ہوتا ہے، مطلب کہ اب جواب مجھے مل گیا نا. اچھا یہ بھی ہوتے ہیں اکثر کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو وہ اس طرف آج خواجہ سرا بن جاتے ہیں. بالکل 100% ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ہر جگہ پر غلط اور صحیح لوگ ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے میں بھی ہیں. کچھ جب خود ٹھکرا کر آ جاتے اس فیملی کو سب کچھ کر کے، تو پھر ماں باپ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور کچھ
کچھ تو ماں باپ اتنے اسٹرک ہوتے ہیں کہ وہ قبول کرتے ہی نہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے. وہ بس وہ کہتے ہیں کہ اس نے کتنے قتل کر دیے ماں باپ نے, چاچاؤں نے, ماموں لوگوں نے, کہ یہ خواجہ سرا ہے, کہ کیوں مطلب وہ چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے یا یہ اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہے. وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے. آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ ایک عام آدمی سے ہٹ کے ہے, ایک عام خاتون سے ہٹ کے آپ؟ یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑھتا ہے نا, اسے اس وقت فیلنگز ہوتی ہے کہ یار میں اب جیسے کوئی لڑکا ہوتا ہے تو وہ گاڑیوں کی طرف مائل کرتے ہیں گاڑی. اب جیسے میں تھی تو میرا ایک شوٹ دوپٹے کا تھا یا گڑیا کا تھا. اب میرے گھر میں بھائی بھی تھے, میری بہنیں بھی تھی, تو میں اب بھائیوں کو اوائڈ کرتی تو اور بہنوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آنا جانا. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ سمجھتا جاتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. پھر میں نے بہت زیادہ شاہ رخ خان اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں, اچھا لوگ سن لیں مجھے بھی. میں نے بہت زیادہ شاہ رخ خان بننے کی کوشش کی, گھر پر اپنے سنی دیول بننے کی کوشش کی, لیکن میں نہیں بن سکی. مجھے فرسٹ آف آل اپنے اسکول سے بتایا گیا کہ تم یہ چیز ہو, لڑکی ہے تو لڑکیوں کی طرح ہے. پھر گھر پر آگے کسی کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ ہو جاتی تھی بچپن میں, تو یہ چیز ہے. اچھا پھر جب محلے میں اب میرے کو احساس دلایا گیا محلے والوں نے کہ یار کہیں نہ کہیں جہاں لڑائی ہوتی تھی اسی وقت میرا سب سے پہلے پرچم لہرایا جاتا تھا کہ تو یہ چیز ہے. پھر میں نے سوچا اللہ میرے کو اتنا میں نے اپنے آپ کو کور کیا, پھر بھی میں کچھ نہیں وہ کر سکی, اپنے آپ کو مرد نہیں بنا سکا. تو اب میں کیا کروں. پھر جب میں اس دنیا میں پھر تھوڑے میں نے سکون کی سانس لی. اب مجھے جو بھی بولو اب میں ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں, کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ میں یہ چیز ہوں. جب میں گھر پر تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے, میرا دل دکھتا تھا کہ یار یہ کیوں کہتے ہیں, میں نے تو ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے, ایسی تو میری کٹنگ بھی لڑکوں کی طرح ہے, میرا چہرہ بھی سب کچھ. جب میں نے اس لائن کو جوائن کر لیا, جب میں ایسا میں نے قدم اٹھا لیا, پھر مجھے تھوڑا سکون کا سانس ملا کہ اب تم جو بھی بولو گے اب مجھے قبول ہے, اس لیے کہ اب میں ہوں. اور مجھے آزادی ملی اس فیلڈ میں آ کے. آزادی اس لیے ملی کہ میں ایک کور میں بند تھی, پینٹ شرٹ پہننا, لڑکوں والی ایکٹنگ کرنا, کہیں نہ کہیں دیکھو اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکا نہ خود کو ظاہر چاہتے ہوئے کرنا بھی, پڑتا ہے. ہاں بالکل. تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک دبا سا لگا ہوتا زندگی میں نا, کہ تم اس طرح کیوں. بس پھر اس لیے پھر میں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اپنی دنیا میں آ گئی. مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی ہنستا ہے. کس لیے ہنستے ہو, تم دیکھتے ہو اور پھر تم دوسرے کو اشارہ کرتے ہو کہ وہ دیکھ, پھر دوسرا تیسرے کو اشارہ کرتے ہو. یہ دیکھنے والا جو سسٹم ہے اور ہنسنے والا سسٹم ہے, عزت اگر میں ان لوگوں سے عزت لینا شروع کر دوں, گھر میں دوسری بار ان کو کوئی سالن نہیں دیتا, میں ان سے کیا عزت لوں گی. یعنی دل آزاری ہوتی ہے جو جس کافی لوگ ایسے جن کے گھروں کے آگے پردے نہیں, میں ان سے عزت کا کیا مطالبہ کروں گی. مجھے ان لوگوں سے عزت نہیں چاہیے. عزت میرے رب نے مجھے دی, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, بہت 7 رنگوں میں رنگا ہے. لیکن مجھے تم نے دکھ کی بات کی ہے نا, دکھ مجھے اس لیے ہوتا ہے نا کہ اگر میں کہیں شاپنگ کے لیے نکلتی ہوں یا تو میری کمیونٹی جیسے جاتی ہے, ان کو جو لوگوں کا ہنسنا ہوتا ہے نا دیکھ کے, وہ کھا جاتے ہیں اندر سے, یار یہ کیوں, جو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہاں بس ایسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ایسا ایسا وہ بھی ہم لوگوں نے کور کر لیا. پوچھو اس لیے نا, اب دیکھو فیمیل کی بھی وہی عزت ہے جو ہماری ہے. اچھا سا خوبصورت سا لڑکا ہوگا, اچھی سی کٹنگ کی ہوگی, اچھا سا پینٹ پہنا ہوگا, 3-4 لوگ ٹپیکل اس کو بھی دیکھ کے ہنسیں گے, یار یہ دیکھ جیسے کہ ابھی کوئی بندے ادھر سن بلاک لگاتا ہے, فیس واش کرتا ہے, تو سب اس کو ہے نا, سب لوگ غور کرتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سننا چاہتے ہیں, اس کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ کیوں. اور لوگ تو ایسے نہیں, تو ڈفرینٹ, یار یہ کیوں ڈفرینٹ ہے نا. تو یہ اس کے لیے پھر وہ بہت دکھ کی بات ہے کہ یار جب میں سن بلاک لگاتا ہوں یا میں فیس واش کرتا ہوں تو یہ کیوں لوگ میرے کو ہنستے ہیں, مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں جب دیکھ کے کوئی ہنستا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار اس کو نہیں. باقی عزت کا مطالبہ ہم نہیں کرتے, میں نہیں کرتی. عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے, میں لوگوں سے عزت نہیں لیتی. آپ کا جو گرو ہوتا ہے وہ گرو کب بنتا ہے, کس عمر میں آ کے, یا گرو کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے؟ نہیں, گرو کی عمر کی قید اس لیے نہیں ہے, یہ ہمارے میں تمیز, تہذیب, وصف جو ہوتے ہیں نا, بیٹھنا اٹھنا, محبت, اخلاق, اس سے گرو بنا چاہتا ہے. گرو ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے, گرو ایک گانے بجانے والے استاد کو کہا جاتا ہے. ہر طریقے سے گرو ہوتا ہے نا, ہر فیلڈ میں. اس طرح ہماری فیلڈ میں گرو ہوتا ہے. وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم ناچو, وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم یہ کام کرو. وہ ہمیں اگر سکھاتا تم بیٹھ کے ایکا کیسے کرنا ہے,
تم نے غلط بات کی ہے، اب تم نے یہ بات نہیں کرنی، تم پر اتنا یہ جرمانہ لگے گا، اگر تم نے کسی کو تھپڑ مارا تم نے کیوں مارا، تم پر اتنا جرمانہ لگے گا. ہمارے گرو اس طرح کے ہیں. وہ ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں کوئی میسج دیتے ہیں، گڈ میسج جس کو کہتے ہیں. ٹھیک وہ ہے. ہمارے گرو ہوتے ہیں. وہ عمر وغیرہ نہیں دیکھا جاتا اس کا، وہ اس کا تم طور طریقہ تم دیکھو گے کہ ہاں تمہارا جو طور طریقہ ہے کہ اب میں اپنا خواہش کروں گی کہ یار میں اس بندے کے اسٹوڈنٹ ہو جاؤں. اب میری فرزانہ مطلب جو گرو ہیں تو میں ان کی 10-15 سال سے اسٹوڈنٹ ہوں. تو وہ ماشاء اللہ ان کی ابھی بھی عمر ہوگی، اتنی عمر نہیں ہے ماشاء اللہ ان کی، لیکن 70 وہ ہوگی. مینس کہ اتنی ہیں اللہ میں کہتے ان کو اتنی زندگی دے نا. 70 سال ہوگی تقریباً آپ کی. نہیں یار وہ تو اچھا. 40 ابو بھی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے حقیقت میں تمہیں ہیں؟ بتاؤں. اچھا ہاں وہ ایسے لگتی ہیں. اور سیکنڈلی لگتی ہے بات نا مطلب لگتی ہیں، دیکھو کچھ پھر آپ نے کہہ دی مطلب عورت کی لگتی تو عمر لگتی زیادہ ہے، ہم تو پھر عورتیں. آپ کے کتنے چیلے ہیں؟ یار میرے تو تقریباً 4-5 ہوں گے، اللہ ان کو زندگی تندرستی دے. چیلے ہیں آپ کے. میرے اسٹوڈنٹ اچھا میری اولاد ہے، میری ٹھیک. چیلے نہیں اولاد گزشتہ ہے. دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ کے پی کی نہیں تھی، پنجاب کی تھی. تو اس میں وہ دو ایک خواجہ سرا کو وہ پھینٹی چڑھا رہے تھے، اس کو مار رہے تھے. تو اس کی وجہ تھی کہ وہ ایک گرو کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جا رہا تھا. تو اس میں اکثر ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس طریقہ کار ہوتا گھر ہے. میں جب لڑکا شادی کر کے ماں کو چھوڑ کے جاتا ہے تو باپ کتنا مارتا ہے. کب مارتا ہے غریب باپ. بعض نہیں باپ خندق گھر میں پیشانی سے بیٹے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بیٹا اپنا گھر کہتے ہیں آباد کہ کرو. گھر چھوڑ کے نہیں جانا، تم کچھ بھی کرو، 4 دیواری میں لڑو. وہ ہمارے گرو بھی کہتے ہیں نا، دیکھو ہمارے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، ہر انسان سے منہ ماری کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اپنا ٹائم پاس کر کے جب اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا بھی تو دل ٹوٹتا ہے نا. نہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے تو یہ میرا گرو ہو جائے، میں سے کچھ سیکھوں. تو اس طرح اگر ایک گرو کے پاس وہ رہ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا گرو سے زیادہ آداب والا ہے، زیادہ اس کے پاس علم ہے، تو وہ جا نہیں سکتا، اس کو نہیں حق جا نہیں ہے. سکتا. وہ اس لیے نہیں جا سکتا، وہ پہلے اندھا تھا، بالغ تھا، دماغ تھا، ٹھیک ٹھاک تھا. جو اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، جو اپنا لاکھوں روپے کما سکتا ہے، مینس کہ اپنی فنکشن کر سکتا ہے، اس لائن میں آ سکتا ہے، وہ جج نہیں کر سکتا کہ سامنے والا گرو کیسا ہے. گرو کیسے جج کر سکتا ہے. پھر ہم لوگ اس طرح وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھو کچھ اصول ہوتے ہیں. اب اگر جیسے میرا گرو، میں اپنے گرو کی بات کرتی ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اگر ناچنا ہے تم ناچو، اگر یہ کام کرنا ہے تم نے، وہ میں تمہیں صاف بتاتی ہوں، مجھے کافی لوگ سن بھی رہے ہوں گے، دیکھیں گے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک دن والا کام کرنا ہے نا ساحل، تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ کپڑے اتار کے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر ایک دن کا کام کرنا ہے. اگر تم نے کہا ہے کہ اب میں نے رہنا ہے اس فیلڈ کو میں نے اپنایا ہے، تو ساری زندگی میں نے اگر اچھا طریقے سے رہنا ہے، کہتا ہے ساحل کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھاؤ، اگر تم نے ہمیشہ یہ فیلڈ رکھنی ہے. میرا گرو مجھے یہاں تک سکھاتا ہے. تو آپ یہ بتاؤ، اگر میں اسی کو چھوڑ کے 10 سال اس کے نام، پھر عزت کا بھی سوال ہوتا ہے نا. اب میں اس کے نام اس پر بیٹھی ہوں، اس کے ناموں پہ بیٹھی ہوں، ہر جگہ جو بھی بات ہوتی ہے، میری فرزانہ گرو، میری فرزانہ، پھر اس کو اینڈ میں چھوڑ کے چلے، وہ مجھے چھوڑے گی کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. دل تو ٹوٹے گا نا اگر مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی. اس طرح ہوتے ہیں کچھ. دیکھیں کچھ جو نئے نئے فیلڈ میں لوگ آ رہے ہیں، ہمیں ان اس فیلڈ کو سمجھ ہی نہیں سکے. بس ان کا ایک کام ہے پیسہ اور بس دنیا، پیسہ اور دنیا. ان کو نہیں پتا کہ بڑے کون ہیں چھوٹے کون ہیں، اس چیز کا آج کل نہیں پتا. عید آتی ہے، عید ہوتی ہے جیسے چھوٹی عید بڑی عید، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ منائے، چاہے وہ پردیس میں ہے چاہے وہ شہر میں. جب آپ کی جو کمیونٹی ہے جن کو والدین نے ٹھکرا دی ہے، تو عید پہ ان کی کیسے عید گزرتی ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یہ عید منا رہا ہوتا. ہاں مجھے تو بہت یاد آتے ہیں ہمارے گھر والے، لیکن جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم پھر بھی نہیں جا سکتے. اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہمیں پھر ایک کمرے میں رہنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے نہیں آنا پڑتا. ہماری فیملی میں ایکسیپٹ کرتی ہے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے ہیں نا. یہی بات گھوم پھر کے آ جاتے کہ ہمیں معاشرہ نہیں جینے دیتا. اگر میرے بہن بھائی مجھے گلے سے لگاتے ہیں، میرے ماں باپ مجھے گلے سے لگاتے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کو نہیں چھوڑتے کہ یار تیرا مطلب یار وہ تمہارا وہ آیا ہوا ہے بھائی، خاندانی دباؤ ہوتا ہے والدین خاندانی میں. دباؤ ہوتے ہیں. وہ ہمیں پھر بھی نہیں کہتے کہ تم نکل جاؤ. میں اپنی بات کرتی ہوں، لیکن پھر مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتی ہوں یار میں جیسی بھی ہوں، میری زندگی وہاں اچھی گزر رہی ہے. کبھی مجھ سے لوگ پوچھتے تمہاری عید کیسی ہوتی ہے، میں جب نیا سوٹ پہنوں میری عید ہوتی ہے، جب میں فنکشن میں اچھا پیسہ کما لوں تب میری عید ہوتی ہے، تب میں اچھا کھانا کھا لوں میری وہ عید ہے. عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے بچے ہوتے ہیں، جن کی فیملی ہوتی ہے، جن کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو ہماری یہی عید ہے سال کے 12 مہینے. جن کے دیکھیں اب والدین حیات ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کی عید پہ کچھ ایسے کسی خواجہ سرا نے آپ سے ایک افسردہ سا جملہ کہا کہ کاش میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں. دیکھیں انسان ہے، انسان اپنے گھر کو چھوڑ دے ایک دنیا میں آ جائے، لیکن یہ جو انسانی فطرت ہے اس سے انسان کے دل و دماغ سے ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیے ہے، آپ کی پرورش کی، وہ نہیں نکلتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتنے خواجہ سرا ایسے ہیں نا جن کے گھر والے ان کو منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن جب ان کے نام بنے آج انہیں کے خواجہ سرا ولاگ بنا رہے ہیں.
वो उनके माँ बाप व्लॉग बना रहे हैं उनके अच्छा। साथ। जिन ख्वाजा सराओं के भाइयों ने कभी इज्जत दी नहीं थी, माँ बाप मर गए, आज वही भाई जब उनकी पेमेंट, उनके फंक्शंस या उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो सबसे पहले वो कबूल करते हैं उन लोगों को। ठीक अब है। कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं वो जाने नहीं चाहते, वो अपने घर वालों को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते। जो ख्वाजा सरा हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ख्वाजा सराओं को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, और अगर हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, ये हमें हाई कोर्ट ने हमें मतलब कि ये अलाउ किया कि हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, हमारा कोई और ज़रिया माश नहीं है कि हम लोग और करें कुछ, और गलत काम से ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छे काम की तरफ आएँ। और ये जो जितने भी ख्वाजा सरा हैं, मैं उनको एक पैगाम जो अपने तमाशबीनों पर, जो अपने दोस्तों पर ये मान रखते हैं कि यार ये हमें देंगे तो हम लोग कमाएंगे, सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये कि नहीं, अपने बलबूतों पर खड़े हो, जो अपने फंक्शंस अटेंड करो, और अपने लिए जो है ना, और जो आप पैसा जवानी में कमा रहे हो, जो अभी कमा रहे हैं आप लोग, वो मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। आने वाले वक्तों में अपने लिए एक अच्छा दौर देखना चाहते हो तो कुछ सीख लो, ठीक है, इतना कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो कि तुम मोहताज ना बनो, कभी किसी से सवाल ना करो। अल्लाह तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मुझे पता है ना, हम लाख में एक बात कर दूँ, मैं लाख हम लोग गंदे हैं, सब यहाँ से साफ़ होते हैं। किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं ख़राब करते, किसी बच्ची का रेप नहीं करते, किसी की बेटी का जमा किया हुआ जहेज़ जो होता है वो चोरी नहीं करते, किसी की हम लोग जेब नहीं काटते, ठीक है, किसी को हम लोग कत्ल नहीं करते, एक मरले ज़मीन की खातिर किसी को हम लोग चार चार भाइयों की लाशें नहीं गिराते। हम लोग बहुत अच्छे जो प्याज टमाटर वाले लोग होते हैं, रिक्शा वालों से स्नैचिंग नहीं करते, कुछ नहीं, नाचने के लिए जाते हैं। अब वही लोग जब हमें इन चीज़ों से मना करते हैं कि फंक्शन तुम ना करो, फिर हम लोगों के कपड़े भी उतर जाते हैं, फिर हम लोगों के ऊपर तशद्दुद भी हो जाता है, फिर हमारे पीछे ऐसे ऐसे जवान निकल आते हैं कि जिनको मैं देखती हूँ और मैं बोलती हूँ अगर एक एक बंदा भी मेरे को एक एक किलो आटा मेरे घर पे डाल दे तो मैं कहती हूँ मैं नाचने तो दूर की बात है, मैं बाहर सड़क से झांकू भी ना दरवाजे से, कि मेरे घर पर अगर ऐसे नर और से जवान खड़े होते मेरे पीछे, मैं कहती हूँ कि महीने का 5-5 हज़ार भी अगर मेरे को 10 बंदे लगा दें तो मेरे जहन में एक सवाल आया है। आ गया। जब भी कोई जुल्म होते तो देखिए एहतजाज हक है, जमहूरी हक है, आप कर सकते हैं। ख्वाजा सरा कपड़े उतार के क्यों एहतजाज करते हैं? अक्सर देखें आप मुझे ऐसे थाने के बाहर, मतलब नहीं, मुझे एहतजाज आप एक देखिए, ऐसा वो दिखा देना जिसमें हमने एक कपड़ा उतार के मेरे एहतजाज पास वीडियोस हैं, अगर आपके मैं उस पे अपलोड एहतजाज का कर दूं। दिखाएंगे। नहीं है एहतजाज करते हैं बिल्कुल बाकायदा, जो वो कपड़े अपने ऐसा नहीं फाड़े होता। होते हैं, वो होते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं होता। एहतजाज कर रहे होते हैं। इसकी वजह ऐसा नहीं होता। ये क्या, ये मैं तुम्हें पुलिस बताती पे हूँ, दबाव अब डालना लास्ट होता है? टाइम जो मेरे कपड़े उतरे हुए थे वो एक वजह थी ना, नहीं, मैं आपके अलावा भी मैं बात अब कर रहा हूँ, वहां कोई तक पहुंचती नहीं। हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, कपड़े कैसे उतरते हैं ठीक है। देखें। अब हम ख्वाजा सरा, अब हमें जो हाथ लगाने का उनको कोई हक नहीं है। किसी को नहीं है, हाँ, धक्का देना, बदतमीजी करना हमारे किसी को साथ भी ये हक नहीं है। नहीं है, ठीक है। जब वो जब अगर कोई ख्वाजा सरा उनसे आगे जाके चीख के बात कर और पूछ रहे कि तुम क्यों हमारा फंक्शन बंद कर रहे हो, और वो बहाना कर देता है हमारा कोई तमाशबीन है, हम उसको टाइम नहीं देते, वो डायरेक्ट वो अपने पुलिस वालों को, दोस्तों को कहता है यार दबन का ये बंद कर दो, ये हम बच्चे तो नहीं ना, हम भी समझते ना ठीक है, कि किस वजह से बंद हो रहा है, बंद तो हो फिर रहा है। हमें भी गुस्सा आता है इस बात पे जब हम पूछते हैं कि ये वो, तो जब वो हाथ उठाता है, जब उसको हम लोग मर्द लगते हैं तो हम इसलिए कपड़े उतार देते हैं कि वो हमें देखे कि हम मर्द नहीं हैं, हमें तुम लोग पिस्टलों से, डंडों से, और वो जो लॉन्ग शूज़ पहने होते हैं उन लोगों से मार रहे हो तुम, हम लोग मर्द नहीं हैं, हम लोग ख्वाजा सरा हैं। हम कपड़े इस नौयत पर जाके, अगर कोई वैसे तो उतारते नहीं, अगर कोई उतारते तो इस बिना पर उतरते हैं कपड़े कि तुम देखो कुछ, जब लड़ाई होती है तो तुम्हें पता है कि कपड़े शेफून का सूट होता है, लॉन का सूट होता है, वो कोई घसीटते हैं इधर उधर, खींच लड़ाई में तो मर्दों के इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े फट जाते हैं। हम ख्वाजा सरा के तो फिर भी पतले से कपड़े होते हैं, एक बात है ना। रमज़ान में आपके जो मामूलात ज़िंदगी है वो क्या होती है? किस वक्त उठते हैं? इबादत का क्या टाइम बिल्कुल होता है? क्या ये क्या इसमें सेम नॉर्मल जो लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो रमज़ान का वाहिद ऐसा महीना होता है जिसमें माशाल्लाह कि मुझे ऐसा लगता है कि खुदा मुझे कभी इस दुनिया में वापस ना लेकर जाए। पता है आपको, जब मैं पूरा एक महीना हम लोग रोज़े रखते हैं, हम लोग आम रूटीन में भी मैंने कहा ना कि हम लोग जैसे भी, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं, अल्लाह के शायद बहुत नज़दीक हैं, अल्लाह ने इस तरह हमें बनाया। तो ये है कि जैसे रमज़ान का महीना होता है, जैसे नमाज़ें पढ़ना, टाइम से इबादतें करना, रोज़ा रखना, सहर करना, जब ये ईद आ जाती है ना तो दिल घबरा सा जाता है कि यार हमें फिर उस दुनिया में जाना पड़ेगा, वो टके का बंधन होगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, एक फ़ोन पर फिर धमकी सुनना पड़ेगी
ہم لوگوں کو، ہے نا، پھر ہمیں پیسوں کی لیے ذلیل ہونا پڑے گا ٹکے ٹکے پہ. مینس کہ پھر ایسا رمضان کا مہینہ تو بہت ایسا ہوتا ہے، اور ابھی تک کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سوچتے ہیں اللہ کچھ ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہم بالکل بھی نہ ناچیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجبوراً بہت اس طرف اس بہت جانب بہت راغب ہوتے ہیں. بہت بہت بہت. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ میرے کتنے خواجہ سرا ایسے نہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، کہ کھڈے نہیں کر سکتے ہم لوگ، روڈ نہیں کھود سکتے ہیں آپ بتائیں، نہیں کھود سکتے ہم لوگ روڈ. میں مالی توب نہیں کر سکتی کہ میں کسی کے گھر میں جاؤں اور پودوں کو پانی ڈالوں. میں شوگر مل کا چوکی دارہ نہیں کر سکتی. صحیح ہے، میں فنکشن کر سکتی ہوں، لوگ اپنی خوشی میں بلاتے ہیں. یہ آج کل کا تو کام نہیں، لوگوں نے اس کو اب زیادہ جو ہے نا وہ کر دیا ہے. دیکھیں جو غلط خواجہ سر ہیں، جو اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، دیکھیں جو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اس فنکشن لائن کا، آپ اس کے اوپر کارروائی کریں نا ان کے اوپر. ابھی میں نوشہرہ میں تو میں نے ان کو کہا جب تک شادی کے فنکشن نہ ہو آپ نے کبھی بھی کسی گراؤنڈ میں فنکشن خود نہیں بنانا. نہیں بنانا. صحیح ہے. اور ہمارے گرو بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شادی کا فنکشن ہوگا وہاں پر کسی کو میسج نہیں دینا کہ تم آؤ ہمارے پیچھے آؤ ہمیں پیسے دے دو. ٹھیک ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے لائف میں کہ مجھے کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ یار میں مہینے کا تمہارا خرچہ اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ناچوں گی. باہر کے ممالک ہیں وہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں تو آپریٹ کر کے خود کو خواجہ سرا بنتے ہیں. کیا خیبر پختونخوا میں بھی یہ رجحان ہے خواجہ سرا میں کہ آپریٹ کر کے خواجہ سرا بن رہے ہیں؟ میری بات سنیں، یہ تو دیکھو بس انسان جس طرح ان کے جس کا دماغ چلتا ہے، جس طرح کوئی اپنا فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھاگ کے شادی کرتا ہے، کوئی چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کرتا ہے، کسی کا کیا شوق ہے، کسی کا مینس کہ جو خواجہ سر کچھ اگر آپریٹ بھی اپنا کرواتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں. یہ رجحان ہے خواجہ سراؤں میں؟ اور یہ کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتی. اچھا. آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو عوام ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، وہ تھوڑا سا وہ کریں. جو عوام مجھے سن رہی ہے یا مجھے دیکھ رہی ہے تو ان سے میں ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ معاشرے میں جیسے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس طرح ہمیں عزت بھی دی جائے. اس طرح ہمیں بازار میں اگر ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہمیں شاپنگ کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت دی جائے. اگر ہم کسی پارک میں اپنا دل خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی دنیا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر بھی تھوڑی زیادہ نہیں تھوڑی مہلت دی جائے کہ ہم لوگ اپنی لائف اسٹائل مطلب جی سکیں. ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھیں کہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، مینس کہ ہم لوگ اس دنیا کا حصہ ہیں. ہمیں یہ احساس دلائیں گے آپ لوگ دلائیں گے. اگر آج ہم لوگ غلط ہیں تو آپ لوگ اس چیز کا احساس دلاتے ہیں. تو میرے عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پلیز مکان کے جو رینٹ ہوتے ہیں ہمارے جگہوں کے وہ زیادہ نہ لیے جائیں، ہم سے ناانصافی نہ کی جائے. جو ایڈوانس وغیرہ ہم سے 3-4 لاکھ لیے جاتے ہیں وہ ہم سے نہ لیے جائے. ہمیں نارمل انسانوں کی طرح ہم سے بیہیو کریں، ہمیں نارمل انسانوں کی طرح دیکھیں. اللہ کی مخلوق ہمیں کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ لوگ نہیں سمجھتے جن سے ہمارا دل دکھتا ہے وہ بھی ہمیں اللہ کی مخلوق سمجھے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. مجھے اپنے لوگوں سے، دیکھنے والوں سے اور ان لوگوں سے یہی التجا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں عزت کا مقام ہے، ہمیں عزت دی جائے. جی ناظرین، آپ نے ساحل کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ناچ گانا ہے کہ پروگرام، یہ جو تقریبات ہوئے ہیں ان میں اپنی خوشی سے نہیں جاتی، ان کی مجبوری ہے. حکومت کی جانب سے ان کو وہ مواقع نہیں فراہم کیے گئے کہ یہ باعزت طریقے سے روزگار کر سکیں اور اپنی جو ضروریات زندگی ان کو پورا کر سکیں. اب باعث مجبوری انہوں نے ناچ گانے کی جانب ہی آنا ہوتا ہے. اور بصورت دیگر یہ بھی ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کو وہ مقام دیا جائے جو عام انسانوں کو، عام شہریوں کو اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں میسر ہے، دستیاب ہے. عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جائے. ہماری بھی جو شہری ہیں، جو عوام ہیں، ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ہماری ان سے یہ درخواست ہے کہ خواجہ سرا بھی انسان ہے، ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں. ان کی قدر کریں، ان کو ایک انسان کی نظر سے دیکھیں اور ان کے لیے وہ مسائل نہ پیدا کریں جو ان کے دل سے آہ نکلنے کا سبب بنے اور وہ پھر آپ کو، آپ کی دنیا یا آخرت کو تباہ کریں. آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.